السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، دوستوں اور قابل احترام بزرگوں، آج کا موضوع بناتے ہیں سنوارنے کا، ترتیب والا۔ سب سے پہلے ہم مسجد سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو چیئرز پڑی ہوتی ہیں، کرسی پڑی ہوتی ہیں، اکثر لوگ پڑھ کے وہیں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس کو جہاں سے اٹھایا وہیں پہ رکھیں۔ دوسرے قرآن مجید اگر کوئی پڑھ کے کھول کے پڑھا ہے اس نے تو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اسے بند کر کے اپنے شیلف جو ہوتے ہیں جس میں رکھے ہوتے ہیں ترتیب سے رکھتے ہیں، اور باقی بھی قرآن پاک جو پڑھے ہوں گے انہیں آپ ترتیب سے رکھ دیں۔ یہ ترتیب میرے اللہ نے بتائی۔ دوسرا، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی جوتوں کو ترتیب سے رکھیں یا ریک میں رکھیں۔ دیکھو اگر مسجد میں لوگ جاتے ہیں، کسی کی جوتی ادھر پڑی ہے، کسی کی ادھر پڑی ہے، یہ ترتیبات جو سی ترتیب ہم نے خود کرنی ہے، اپنی ترتیب اپنے خود، ہر بندے نے اپنا ذمہ لینا ہے۔ اور ٹوپیاں وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں انہیں ٹوپیوں کو دوبارہ اپنی جگہ رکھنا ہے۔ اور جو مسجد کے مؤذن ہوتے ہیں، جو خادم بولتے ہیں جس کو، ضروری نہیں کہ انہوں نے اپنا سارا کام مسجد میں انہوں نے کرنا ہے، اکیلے انہوں نے جنت میں نہیں جانا۔ آپ لوگوں کا بھی حق ہے، آپ لوگ بھی اس کے ساتھ مدد کریں، وائکم لگا دیں، جھاڑو لگا دیں، مسجد کی صفائی کر دیں۔ ہر بندے کا حق ہے، تھوڑا تھوڑا کوئی کام کر دیا کرو یار، اس میں تمہاری شان یا گستاخی یا کوئی ایسی تمہاری شان میں کوئی گستاخی نہیں ہو جائے گی یا گھٹ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو مسجد کا ہو گیا بات۔ پھر ایسے ادارے میں جائیں جہاں کوئی چیز پڑی، اگر وہاں سے اٹھائیں واپس اسی جگہ رکھیں۔ رستے میں اگر جا رہے ہیں تو کوئی پتھر ہے، کوئی کنکر ہے، کوئی شیشہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، فوراً اسے اٹھا لیں۔ اور بڑا یہ خاص خیال رکھیں، صفائی جو ہے بہت ضروری ہے، ہر بندے کا فرض ہے، ہر بندے کے اوپر ہے، کیونکہ صفائی جز ایمان ہے۔ یہ سب صفائی والی عادتیں ہیں، اور یہ عادتیں سمجھیں۔ بہت دیکھا ہے کہ مسجد میں جو پانی پینے والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ گلاس وغیرہ اٹھاتے ہیں ادھر ہی رکھ دیتے ہیں، آگے پیچھے جا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور بعض مسجدوں میں وہ فریج ہوتے ہیں، تلاجے جس کو بولتے ہیں، وہ اس میں پانی سبیل کا ہوتا ہے، تو وہ جیبیں بھر بھر کے جاتے ہیں جناب، ایک اٹھانی ہوتی ہے 10 لے کے جا رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد دروازہ جو ہوتا ہے فریج اس کا جو ہوتا ہے گلاس ڈور، وہ بھی کھول کے چلے جاتے ہیں، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ بند کر دیں، پیچھے کوئی اور جو آدمی آئے گا وہ اسے بند کرے گا۔ اور جو پنکھے ہیں مسجد کے وہ چل رہے ہیں، اگر بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر چلے گئے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ سوئچ آف کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے، لائٹ چل رہی ہے اگر کوئی نہیں ہے اس کو بند کر دیں۔ تو یہ اپنے گھر کا خیال کرتے ہو تو مسجد میں بھی آ کے خیال کیا کرو۔ اگر بیٹھے ہو کچھ وہاں پہ صفائی نہیں ہے تو تھوڑا سا صاف کر دو، کارپیٹ ہے یا صف والی جگہ ہے اسے صاف کر دو۔ ضروری نہیں کہ مسجد کا خادم ہی کرے، وہ مسجد کا خادم آپ کا خادم تو نہیں ہے نا، آپ کا بھی حق بنتا ہے اس کی مدد کریں۔ دوسرا، اس کی مدد کریں، اگر وہ مسجد کی خدمت کر رہا ہے تو اس کی جیب میں 100 50 ڈالتے رہیں، 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ 50 روپیہ حسب توفیق ڈالتے رہیں۔ اور یہ دکھاوے کا نہ کام کریں، اس کو کدھر خاموشی سے اس کی جیب میں خود ڈالنا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، اس کی جیب میں ڈال دیں، بولیں بھائی یہ رکھو بس، ایسے اس کو ہاتھ سے کیا بولتے ہیں اس کی تسلی دو، جزاک اللہ خیر کر کے اس کو دو کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس کی جیب میں 100 50 200 1000 جتنی آپ کی توفیق ہے، صحیح ہے نا؟ یہ ہم سب کا فرض ہے۔ نہ ہی کوئی چیز دو، چندہ وغیرہ اس کے لیے اعلان کرو فلاں بندے نے اتنا دیا ہے جی، 10,000 دیے، ہاں ایک تنبیہ کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن خود جا کے بیان کرنا جی میں نے اتنا دیا، یہ کیا، اور لوگوں کو بیان میں نے صفائی کر دی، میں نے اسپیکر ٹھیک کرا دیے، میں نے بجلی کا بل دے دیا مسجد کا، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان سے یہ بہت خیال کریں۔ اگر آپ بچی کا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کا صدقہ جاری ہے، چلتا رہے گا آپ کے مرنے کے بعد انشاءاللہ۔ اس کا عمل جب تک وہ رہے گا آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ نہ سوچا کریں کہ یار میں نے دیا اس نے دیا، نہیں،
خاموش رہا کریں، نہ ہی کسی کی ٹو لیا کریں اس نے کتنا دیا پھر لوگوں کو بتاتے رہیں کہ اس نے اتنا دیا تھا میں نے اتنا دیا، یہ بھی غلط ہے۔ باقی مؤذن جو سا ہوتا ہے اس کی مدد کریں، جو امام ہوتا ہے اس کی تنخواہ جو سی ہے کسی نے اگر ان کے بیچاروں کو تنخواہ تو پوری ہی دیتے ہیں، تو کوشش کریں ان کے ایکسٹرا ان کے لیے کوئی مہینے کا خرچہ رکھ کے ان کی جیب میں ڈال دیا کریں، ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا، اس کی جیب میں ڈال دیں، کیونکہ وہ خوددار ہوتے ہیں، بیچاروں نے دین سیکھا ہوتا ہے اور ان کا معاش نہیں دیتا، اللہ ان کی مدد ایسے کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں جو سب کے سامنے ان کو دیتے ہیں، نہیں، بالکل خاموشی سے ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، یعنی کسی دوسرے کو نہ بتاتے ہوئے میں نے جی امام صاحب کو اتنے دیے ہیں، مؤذن کو اتنے دیے ہیں، جی میں نے نلکا لگوا دیا، نہیں، آپ نے خالی اس ذات کے لیے کرنا ہے اور اس ذات سے ہی اس سے امید رکھنی ہے کہ اس کا مجھے وہی اجر دے گا، اور انشاءاللہ دیتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی میرے بھائیوں کوشش کریں کہ اپنے معاملات سیدھے رکھیں، لین دین سیدھا رکھیں، جس گلی سے آ رہے ہیں اس گلی میں اگر گندگی ہے تو صفائی کروا دیں یا خود صاف کر دیں، اور کوئی یہاں پہ کوئی عذر ایسا ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، امر معروف ہے کرنے والا، نہیں منکر کرنے والا عمل ہے، تو ضرور اس کو بولیں۔ اگر ایک بندہ نماز اذان ہو رہی ہے، دوسرا بندہ جناب گھر میں کوئی اس کے مزدور لگے ہیں، پینٹ وغیرہ کر رہا ہے، پلستر کر رہا ہے، رنگ روغن کر رہا ہے یا دروازے لگا رہا ہے، تو آپ کا حق بننا ہے، آپ نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، اس کو بھی بولیں بھائی چلے جنت، اگر بولے گا بھائی میرے کپڑے ناپاک، بولتے ناپاک ہیں تو دوسرے رکھ لو، اگر ناپاک نہیں ہے تو اسی میں پڑھ لو، کوئی بات نہیں، پچھلی صف میں کھڑو جانا، لیکن اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ جو تم محنت کر رہے ہو گدوں کی طرح لگے ہو، صبح آتے ہو شام کو نہ نمازیں پڑھتے ہو، تو اس کا پوچھ تو ہوگی نا، اگر آپ اس کو اتنی تنبیہ کر دو گے ہو سکتا ہے اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ یار بندہ بات صحیح کر رہا ہے، تو میں نے اس کی بات ماننی ہے، تو آپ کی وہ بات مان لے گا تو اس کا آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا اور اس کو بھی تنبیہ ہو جائے گی، وہ آگے اپنے دوسرے بندوں کو بولے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، ضرورت باتیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں جو ہم نے یاد کرنی ہے اور سیکھنی ہے، اور دوسرا گھر میں جا کے ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوں گی یا بچے ہوں گے کمزور، ان پہ روب نہ ڈالیں، اگر کوئی ماں کام کر رہی ہے تو اس کے ہاتھ بٹائیں، کپڑے دھو رہی ہے تو کپڑے وغیرہ اس کو اسپنر کر کے دیں، اوپر چھت پہ اپنا اس کو رسی پہ اپنا بچھا کے دیں، پھر لے کے آئیں، ماں کا حق نہیں ہے، بہن کا حق نہیں ہے یا چھوٹے بھائیوں کا حق نہیں ہے، آپ خود اس میں حصہ لیں۔ اگر مرد اپنے بیوی کے ساتھ مدد کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کرتے تھے، اپنی ازواج محترمہ جو ہماری امت کی مائیں تھیں، ہمارے لیے محترم تھی، ان کی مدد کرتے تھے، تو یہ سنت ہے بھائی، یہ چیز عیب والی نہیں ہے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے کرو یہ یار اس نے بڑا فنا ہو گیا رن، بھائی ایسا کام کرو جو اس بیچاری کے بس کا نہیں ہے، اس کی مدد کر دو، تھوڑا کھانے میں مدد کر دو، کوئی سامان سودا سب لانے میں مدد، اس کا کام نہیں ہے باہر سے سودے بھی لے کے آئے، آپ بس سوئے رہو یا اپنا آفس والے کام نہیں، آپ کا بھی حق بنتا ہے ان کی مدد کریں، چھوٹے بھائیوں کو لے کے جائیں، لے کے آئیں، بچیوں کو اسکول لے کے جائیں، لے کے آئیں، اگر ٹائم ہے نہیں ہے تو چلو وہ مجبوری میں اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، اور جو آپ نے خادم وغیرہ جو نوکر وغیرہ رکھے ہیں، جو ملازمائیں رکھی ہیں، ان پہ نرمی کریں، اللہ پہ نرمی کرے گا، ان کے لیے خیر والے کام کریں، ان کے بچے اگر ہیں نہیں پڑھ سکتے ان کو پیسے دیں تاکہ ان کے بچے پڑھ جائیں، ان کے بچوں کی شادی ہے تو ان کو بھی تھوڑا سا خرچہ پانی ایسا دیا کریں کہ چلیں یہ میزان برابر ہوتا رہے گا، اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے، زکوٰۃ والے پیسے اگر دینے ہیں اس کے منہ سے بول کے نا تو یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ خیرات نہیں، خاموشی دے دو، اللہ کو بولو یا اللہ میں تیری راہ میں دیا ہے، تو آٹومیٹک اس میں لگ جاتا ہے، تو یہ فلاح والے کام ضرور کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے یاد رکھنا ہے، اور جو مسجد میں جو آتے ہیں حضرات تو وہ دیکھیں کسی کی نماز نہیں صحیح، کسی کا وضو نہیں صحیح، جو کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کریں، امر بن معروف آپ کے ذمہ ہے، کل آپ نے اکیلا نہیں جنت جانا، انہوں نے بھی جانا ہے، کوئی جنت کے ٹھیکیدار آپ نہیں ہو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو سمجھا کے گئے ہیں کہ امر بن معروف اور نہیں منکر کرنا ہے، یہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، صحیح ہے، امید ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور انشاءاللہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔